بھی پیارے نبی کے ساتھ ہوگا۔ تو وہ دوسری چیز جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے کپڑے اچھے ہو، ہر چیز برانڈڈ ہو، اور انتقال ہوتے ہی کپڑے اتار لیے جاتے ہیں اور کفن کی چادر پہنا دی جاتی ہے، اور یاد رکھنا کفن میں جیب نہیں ہوگا اور قبر میں الماری نہیں ہوگی۔ خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے، اکیلے آئے تھے، اکیلے جائیں گے۔ جب اس دنیا میں آئے تھے کس نے پہلا غسل دیا تھا نہیں پتا، جب اس دنیا سے جائیں گے کون آخری غسل دے گا نہیں پتا۔ جب اس دنیا میں آئے تھے تو کس نے ہمیں گود میں کس نے ہمیں پہلا کپڑا پہنایا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون ہمیں کفن کی چادر پہنائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے کس نے گود میں اٹھا کر جولی میں رکھا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے کون گود میں اٹھا کر قبر میں رکھے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو کس نے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو کون جنازے کی نماز پڑھائے گا نہیں پتا۔ جب دنیا میں آئے تھے تو ہمیں ہسپتال میں دیکھنے کے لیے کون کون آیا تھا نہیں پتا۔ جب دنیا سے جائیں گے تو ہمیں کفن میں لپٹا ہوا کون کون دیکھنے کے لیے آئے گا وہ نہیں پتا۔ ہاں اتنا معلوم ہے لوگ آئیں گے اور ہماری قبر پر مٹی ڈالیں گے اور ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ کر کے چلے جائیں گے۔ جس محنت کی تھی کہ میرا لباس اچھا ہو، پوری زندگی اس کے پیچھے لگائی، ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے پیسہ ہائے پیسہ، ہائے محنت ہائے محنت، دنیا آباد ہو جائیں، دنیا ویل سیٹ ہو جائیں، دنیا سور جائیں، دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئے، دنیا بہتر ہو جائیں۔ محنت کی تھی دنیا کے خاطر، دین کو چھوڑ کر کے۔ ہاں جب انسان ایسی محنت کرتا ہے پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر وہ دنیا کے خاطر مارا مارا پھرتا ہے اور دنیا میں چکر کاٹتا ہے لیکن اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا، تجھے دل کا مالدار بنا دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھنا میں تجھے میری دنیا میں پھانس دوں گا۔ خلاصہ یہ ہے پھر تو مجھے نکل کر کے بتا دینا۔ پھر انسان دنیا میں پھنس جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، حالات کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ 2 کام بنانے جاتا ہے 4 کام بگڑ جاتے ہیں، 4 کام بنانے جاتا ہے 8 کام بگڑ جاتے ہیں، اور زندگی تلخیوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کمانا، دنیا کو حاصل کرنا، پیسوں کا ہونا، یہ سب اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن شریعت کی حدود میں رہے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، حلال روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صرف قرآن پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، ذکر کرنے والا یہی اللہ کا دوست ہے، وہ لوگ تو ہے ہی، بلکہ یوں فرمایا حلال روزی کمانے والا وہ بھی اللہ کا دوست ہے۔ جو حلال روزی کماتے ہیں ان کا قیامت کے دن کتنا اونچا مقام ہوگا۔ آقائے نامدار تاجدار مدینہ فخر 2 جہاں سید العرب والعجم حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کون؟ جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، تانا نہ دیتا ہو، عیب بتائے بغیر مال نہ بیچتا ہو، بلکہ امانت داری کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کے کہ ایک پیسہ اور ایک پائی میرے پاس غلط نہ آئے۔ ایک ڈول بھر کے زمزم ہے، اس میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے پورا زمزم کا پانی خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ انسان کے پاس حلال اور پاکیزہ پیسہ ہوتا ہے، ایک رقم غلط کی آ جاتی ہے، وہ اس میں مل جاتی ہے، پھر اس سے پیسے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور حرام کی رقم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم مر کے قبر میں چلے جائیں گے، ہمارا بچہ ایک ایک پائی استعمال کرے گا، قیامت کے دن خدا کے دربار میں جواب دینا پڑے گا۔ کتنے لوگ ہیں جو وارثے کے معاملے میں آگے پیچھے کرتے ہیں؟
میراث کے معاملے میں، وہ سمجھتے دیکھا جائے گا، دیکھا نہیں جائے گا، قیامت کا دن آنے والا ہے، اللہ کی عدالت لگنے والی ہے، اللہ کے حضور مجھے اور آپ کو حاضر ہونا ہے۔ قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بہت خطرناک ہوگی، قیامت کے دن کی 3 گھڑیاں بڑی خطرناک ہوگی۔ اس میں ایک وہ گھڑی ہوگی قیامت کے دن جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ یوں فرمایا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ کہ میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ایک ایک اتنا قیمتی ہوگا کہ ان میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 لوگ جنت میں جائیں گے۔ تو یوں اتنا بڑا طبقہ جنت میں داخل ہوگا بغیر حساب کتاب کے، ان کا حساب نہیں ہوگا۔ دوسرا وہ طبقہ جس کا حساب نہیں ہوگا، یوں فرمایا کہ وہ کافر جس کے اوپر حقوق العباد نہیں ہے، صرف اس نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کو ڈائریکٹ جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، چاہے نیک ہو بد ہو، جتنے لوگ ہیں، ہر ایک کا حساب ہوگا۔ اور حساب کتاب کون لے گا؟ فرمایا اللہ لیں گے۔ کیا قائم کیا جائے گا؟ فرمایا کہ ترازو قائم کی جائے گی۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، کہ وہ ترازو قائم کی جائے گی اور بنی آدم کے اعمال اور اقوال کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ کیسے وزن کیا جائے گا؟ یوں فرمایا کہ نیکیوں کی اچھی صورت ہوگی اور برائیوں کی بری صورت ہوگی، اللہ ترازو کو قائم کرے گا، حساب کتاب ہوگا، انصاف کا دن قائم ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی، اللہ حاضر ہوں گے، ہمارے سارے نامہ اعمال وہاں پیش کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے